اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اسباب غفلت کی پہچان، یاد خدا کی طرف ایک قدم۔ دراصل نجات کی چابی یہ ہے کہ ہم تمام غفلتوں کو اور لہو و نسیان کو اپنے آپ سے دور کر دیں اور ہوش و حواس میں آ جائیں۔ آگاہی اور توجہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کون سا راستہ اختیار کرے۔ ان تمام چیزوں پر ہم لوگ پچھلے سیشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ بس انسان ان مسائل سے جس قدر غفلت کرے گا تو دنیاوی زرق برق اس کی آنکھوں کو بھر دے گا، اس کے ہوش و حواس کو برباد کر دے گا، تو اپنے درجہ انسانیت سے اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ انسان کے اہم ترین کاموں میں سے ایک بڑا کام ایسے عوامل کی شناخت کرنا ہے جن کی وجہ سے وہ غفلت کے دریا میں گر جائے۔ انسان کو غفلت و نسیان میں ڈالنے والے عوامل میں سے ایک عامل شیطان ہے۔ شیطانوں کو ہر وہ چیز جو منشأ شر ہو، یعنی شر پیدا کرنے والی ہو اور اپنی شیطنت کے ذریعے تکامل انسان میں رکاوٹ بنے، انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنے اور خدا اور اطاعت خدا سے دور کر دے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ جب انسان کو تذکر اور یاد دہانی کرائی جائے اور وہ پھر غافل ہو جائے۔ فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ اور حدود الہی سے آگے بڑھ جانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ ان کی صحبت انسان کو یاد خدا سے دور کر دیتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 67۔ یاد خدا کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ شیطان صفت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سننا، غفلت کا سبب اور ظلم شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو قرآن، آیات الہی اور دین حق کے بارے میں شکوک اور شبہات میں ڈالتے ہیں۔ اسی موجودہ زمانے میں اور ہمارے اسلامی ملک میں ہم ایسے افراد کو بھی جانتے ہیں جو واضح طور پر قرآن کی آیات اور احکام خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ قرآن نے روشن دلیلوں کے ساتھ ان احکام کو ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو چور کے ہاتھوں کو کاٹنے اور بعض مجرموں کو کوڑے مارنے پر بحث کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں احکام کی قرآن نے صراحتاً وضاحت فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کا یہ زمانہ انتہائی ترقی یافتہ زمانہ اور ماڈرن زمانہ ہے۔ ایسے جدید زمانے میں کسی کے ہاتھ کاٹنا اور کسی کو کوڑے مارنا عقل کے خلاف ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے جو ظاہر و باطن، اول و آخر کو جانتا ہے۔ 1400 سال پہلے اس طرح احکام کو پیش کیا گیا ہے کہ گویا آج ہی نازل ہوئے ہیں اور آج ہی کے زمانے کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کی ال لاجیکل گفتگو کو کیا کہا جائے جو ان احکامات کو نہ تو مانتے ہیں بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا سلوشن کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر آپ نے سنا کہ آیات خدا سے انکار کیا جا رہا ہے
اور ان کا مذاق اور مسخرہ کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہی اس چیز کا حل ہے۔ توجہ اور آگاہی کے اسباب و عوامل میں سے ایک عامل قرآن ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 2-3۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت و تکلیف میں پڑ جائے، بلکہ قرآن ڈرنے والے کے لیے تذکرہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن یادآوری کا مرکزی ذریعہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو سرمایہ علم و ہدایت قرار دے تو وہ اس کو غفلت کی گہرائی اور دلدل سے نکال لے گا۔ اپنی زندگی میں جو بھی قرآن سے انس و محبت برقرار کرتا ہے تو وہ گویا ذکر کی راہ سے رکاوٹ ہٹا دیتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 کو اس سورہ میں 4 بار تکرار کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی آیت مسلسل 4 بار دہرائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 17، 22، 32، 41 سورہ قمر۔ ترجمہ: یقینی طور پر ہم نے قرآن کو پند و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی پند و نصیحت کرنے والا ہے؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تم اس سے پند و نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اور غفلت کے دریا سے باہر آنے کے لیے استفادہ کر سکتے ہو۔ اور کیا تم اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ یعنی اس سورہ میں 4 بار اس مطلب کو تکرار کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اور قرآن نے اس بات کی تاکید کی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو آیات کے معنی اور مفادات کی طرف توجہ اور دھیان دیں کہ حقیقتاً آیات کن مطالب اور مفاہیم کو بیان کر رہی ہیں۔ قرآن کے ساتھ محبت کرنا، قرآن کو سننا، قرآن کی آیات کے مفاہیم اور مطالب کی طرف توجہ دینا علم و آگہی کا بہترین ذریعہ ہے اور غفلت کو دور کرنے کا اہم وسیلہ بھی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔